میرا نام علی ہے، میں 8 جماعتیں پاس ہوں۔ میری شادی کو آج 5 سال گزر گئے ہیں اور آج میری بیوی کا برتھ ڈے بھی ہے۔ پہلے چلتے ہیں میری بیوی، میری ہم سفر سجل کے ماضی کی جانب۔ سجل پڑھی لکھی لڑکی ہے، مجھے زیادہ تو نہیں پتا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ وہ لاہور پنجاب یونیورسٹی کی ٹاپ سٹوڈنٹ رہ چکی ہے۔ اس کے پاس ڈگریاں اور ڈپلومے ہیں، اور سر سجل نے ایک کتاب لکھ رکھی ہے جس میں حالات سے مقابلہ کرنا سکھایا ہے اس نے۔ لیکن جانتے ہیں سجل خود زندگی سے ہار گئی تھی۔ سجل بہت ہی خوبصورت ہے، بہت خوبصورت۔ اللہ پاک نے سجل کو خوبصورتی کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی بنایا ہے۔ سر مجھ سے پہلے سجل کسی اور کے نکاح میں بھی رہ چکی ہے۔ سجل کی منگنی اس کے ایک کزن سے ہوئی تھی۔ کزن سجل کی نسبت کچھ زیادہ خوبصورت تھا۔ کزن کا نام وسیع تھا۔ وسیع پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھا۔ سجل بہت خوش تھی۔ کہتے ہیں کہ قسمت والوں کو محبت ملتی ہے، اور سجل ایک طرفہ محبت کرتی تھی شادی سے پہلے وسیع سے، اور سجل بھی اس قسمت والوں میں سے تھی جس کو اس کی محبت ملی تھی۔ اور پھر وسیع اور سجل کا نکاح ہو گیا۔ سجل دلہن بنی ہوئی تھی، وسیع سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں میں ساتھ نبھانے کے کچھ قول قرار ہوئے، دونوں نے قسمیں کھائیں کبھی جدا نہ ہوں گے، کبھی کوئی خفا ہوا تو ایک دوسرے کو منا لیا کریں گے، کبھی کوئی غلط ہوا تو مل کر غلطی سدھار لیا کریں گے۔ دونوں نے محبت پہ قائم رہنے کی قسمیں کھائی تھی۔ سجل نے وسیع کا ہاتھ تھاما، چوما اور پھر آنکھوں سے لگا لیا اور آہستہ سے بولی، وسیع میری جان، میں شکرانے کے نفل پڑھنا چاہتی ہوں کہ اللہ پاک نے ہم کو ایک کر دیا۔ میں بہت خوش ہوں میری جان۔ سجل نے وضو کیا، نفل ادا کرنے لگی، پھر زندگی اپنے سفر پر رواں ہوئی۔ کچھ مہینے گزرے، وسیع نہ جانے کیوں سجل سے خفا خفا سے رہنے لگا۔ یہ عجیب سی بات تھی، نہ کوئی جھگڑا نہ کوئی ناراضگی، زندگی اپنے معمول پہ تھی۔ پھر بھی وسیع دور دور سے رہنے لگا تھا۔ ایک دن سجل نے وسیع کا ہاتھ تھاما، پیار سے پوچھنے لگی، میری جان آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ مجھ سے دور دور سے رہنے لگے ہیں۔ وسیع مسکرا کر بات ٹال دیتا۔ سجل حیران تھی، دل میں پریشانی سی پیدا ہونے لگی۔ اللہ پاک سب خیر کرے۔ وسیع ایسا تو کبھی بھی نہیں تھا۔ وسیع اب تو گھر بھی بہت کم کم آنے لگا تھا۔ سجل کی پریشانی مزید بڑھ گئی۔ جو وسیع کبھی شادی سے پہلے گھنٹوں فون پہ باتیں کیا کرتا تھا، اب وہ وسیع آہستہ آہستہ دور ہوتا جا رہا تھا۔ لیکن آخر کیوں؟ وسیع کیوں اس سے دور ہو رہا تھا جس سے پسند کی شادی کی تھی؟ ایک دن جب وسیع گھر آیا تو سجل نے وسیع کا ہاتھ تھاما، پاس بیٹھ گئی، اپنے ہاتھوں میں وسیع کا ہاتھ تھام کر پھر پیار سے پوچھنے لگی، میری جان ہماری شادی کو 9 ماہ گزر گئے ہیں، لیکن آپ پہلے 2 یا 3 ماہ کے بعد اچانک سے مجھ سے بات کم کرنے لگ گئے، میرے ساتھ کھانا کھانا چھوڑ دیا، سب ٹھیک ہے نا؟ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے کیا؟ وسیع مسکرایا اور بولا کہ
سجل وقت آنے پہ سب کچھ بتا دوں گا، پریشان نہ ہو۔ سجل تڑپ اٹھی۔ وسیع میری جان، سب ٹھیک ہے نا؟ آپ بھی ٹھیک ہو نا؟ مجھے بتاؤ نا میری جان، ایسی کیا پریشانی ہے آپ کو؟ وسیع بیڈ پہ لیٹ گیا، کروٹ بدلی اور آہستہ سے بولا، سجل کھانا کھا لو اور لائٹ آف کر دینا۔ مجھے نیند آئی ہے۔ سجل چپ ہو گئی۔ کھانا کیا کھاتی؟ دل کو سکون کہاں تھا؟ سجل وسیع کے پیروں کی جانب سر رکھ کر لیٹ گئی۔ محبت جب بے رخی کرے تو خدا کی قسم روح کانپ جاتی ہے۔ محبت میں جب کوئی آپ کو اہمیت دینا چھوڑ دے تو اس کو موت کی پہلی سیڑھی کہا جاتا ہے۔ سجل من ہی من میں نہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی۔ پھر شادی کی تصویریں نکالی، البم دیکھنے لگی۔ آنکھیں نم سی بھی تھی، دل اداس بھی بہت تھا، جیسے بے پناہ چاہا وہ پاس پڑا دل کے حال سے، بے خبر سو رہا تھا۔ خیر یہ بے چینی زیادہ دن نہیں تڑپانے والی تھی۔ آج بارش کا موسم تھا۔ سجل کو ہرے بھرے کھیت بہت پسند ہے۔ چھت پہ کھڑی تھی، تیز ہوا کو جسم میں اترتے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ بارش میں بھیگنا اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ سجل نور جہاں کا گانا فرصت ملے بلا لیا کر، دنیا دے غم بھلا لیا کر، اسے بہت پسند تھا۔ گنگنا رہی تھی، پھر اچانک سے وسیع کی یاد آئی۔ آج وسیع اور میری شادی کو سال ہو گیا ہے، لیکن وسیع دور ہوتا ہوتا دور ہی ہو گیا۔ دل کو تسلی دے رہی تھی، کوئی بات نہیں، ڈاکٹر ہیں، مصروف ہوں گے اپنی زندگی میں۔ لیکن سجل نہیں جانتی تھی آج اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ بارش میں بھیگ گئی تھی، اب اسے سردی لگ رہی تھی۔ جلدی سے چینج کیا، پھر کچن میں جا کر چائے بنانے لگی۔ چائے بنا کر ہال میں کمبل اوڑھ کر بیٹھ گئی۔ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی، جلدی سے دروازہ کھلا۔ سامنے وسیع کھڑا تھا۔ وسیع نے سلام کیا اور کمرے میں چلا گیا۔ ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ سجل سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وسیع نے الماری سے کچھ پیپرز نکالے، اس لڑکی کو تھمائے اور پھر سجل کی جانب دیکھنے لگا۔ سجل ہمارا سفر یہاں ختم ہوا۔ سجل مسکرانے لگی۔ کیا مطلب میری جان؟ سجل مطلب یہ ہے کہ یہ طلاق کے پیپرز ہیں، میں نے سائن کر دیے ہیں، تم بھی کر دو۔ اور ہاں یہ ڈاکٹر، ہم نے شادی کر لی ہے اور آج رات کی فلائٹ سے ہم ہمیشہ کے لیے امریکہ جا رہے ہیں۔ ہم دونوں کو وہاں جاب مل گئی ہے۔ سجل کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وسیع مذاق کر رہا ہے۔ سجل آہستہ سے بولی، وسیع میری جان، ہم مذاق کر رہے ہیں نا؟ وسیع نے پاسپورٹ اور ٹکٹ دکھائے، پھر وہ الفاظ ادا کیے جس سے سجل کی زندگی خاک ہو گئی۔ سجل تم کو طلاق دیتا ہوں، 3 بار یہ الفاظ کہے اور وسیع اور اس ڈاکٹر کا ہاتھ تھام کر وہ چلا گیا۔ سجل چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی، لیکن وہ شاکڈ تھی۔ چند لمحوں میں ہی کیا ہو گیا۔ وسیع کار میں بیٹھا امریکہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ سجل خاموش بیٹھی رہی۔ بجلی چمک رہی تھی، طوفانی بارش تھی۔
सजल अब बेखबर हो चुकी थी खुद से। दूसरे दिन बाबा के घर आ गई। सजल सदमे में थी। आखिर क्यों बसी ने मेरे साथ ऐसा किया? मेरा कसूर तो बताकर जाता। कौन बताता सजल को? छोड़ने वाले जब छोड़ने का इरादा कर लें तो फिर चाहे आप इसके कदमों की खाक भी चूम लें तो भी वो छोड़ जाएंगे। सजल अपने कमरे में बंद तन्हा बैठी, बिल्कुल खामोश। ना किसी से कोई बात, ना किसी से कोई शिकवा, ना किसी से मिलना। कमरे की लाइट बंद की हुई। सजल खामोशी इख्तियार कर चुकी थी। 1 साल गुजरने के बाद सजल कुछ संभली थी। फिर इसके घर वाले रिश्ता देखने लगे, लेकिन सजल का एतबार इस रिश्ते से उठ चुका था। अब वो शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन माँ बाप ने सोचा शादी करेगी तो शायद वसी को भूल सके। फिर वो दिन आया जब अली मीर के साथ सजल का निकाह हो गया। अली अनपढ़ था। दूसरी तरफ सजल यूनिवर्सिटी की टॉप स्टूडेंट थी, जिसकी तालीम बहुत आला थी, लेकिन बेचारी किस्मत से हार गई थी। चूंकि बात कुछ यूं है, फारिस साहब, मैं अली मीर एक शराबी था। मेरे भी माँ बाप ने मेरी शादी शायद ये सोचकर की कि शायद मैं सुधर जाऊं। जब शादी हो गई, कुछ दिन गुजरे, मैं बाहर से शराब पी कर आया। घर आया तो देखा सजल सो रही है। मैंने आवाज दी, उठ, मुझे खाना दे। सजल सो रही थी। मैंने फिर आवाज दी, सुन नहीं रही, मुझे खाना दे। मैं नशे की हालत में था। मैंने जूता उठाया, सजल को मारना शुरू कर दिया। वो जल्दी से उठी, सर झुकाए जूते खाती रही। जब मैं थक गया तो उसे गाली देकर कहा, जा मेरे लिए खाना ला। मेरी बला से सजल ने MS किया हुआ है। सजल पढ़ी लिखी समझदार लड़की है। मेरे लिए तो बस नौकरानी थी। सजल खाना लेकर आई, मेरे पास बैठ गई, डर रही थी। मैंने खाना खाया और बर्तन उठाकर दीवार के साथ दे मारे। फिर मैंने टीवी ऑन किया, फिल्म देखने लगा। सजल मेरे पास बैठ रही थी और उसे नींद आ रही थी, लेकिन मेरे डर से चुपचाप बैठी रही। न जाने कब मेरी आंख लगी और सो गया। सुबह जब नशा उतरा तो देखा सजल के चेहरे पर जख्म था। मुझे कुछ याद तो था कि मैंने रात सजल को बहुत मारा था। मैं पास गया, सजल का हाथ पकड़ा। मैंने बोला, सॉरी यार, नशे में नहीं पता चलता। सजल हल्का सा मुस्कुराई, प्यार से बोली, अली मीर साहब, मैंने कब कोई शिकवा किया है? जी भर के जुल्म किया करें। मैं कब कुछ कह रही हूं? डंडा उठा लें जब जी चाहे जूतों से मार लें। मेरा ठिकाना ही क्या है? खुदकुशी हराम है, जीना जहन्नम है। सिवाय खामोशी के रहने के मैं कर भी क्या सकती हूँ? आप ये बताएं, आपके लिए नाश्ता बना के लाऊं? मैंने आहिस्ता से कहा, आलू का पराठा। सजल ने मेरे लिए नाश्ता तैयार किया। नाश्ता मेरे सामने रखा और मेरे पास ही बैठ गई। मैंने इसके चेहरे की जानिब देखा। जख्म काफी गहरा था। मैंने पूछा, ये जख्म इतना गहरा कैसे लगा? सजल हल्का सा मुस्कुराई
آپ کی بیلٹ لگی تھی. مجھے نشے میں نہیں تھا یاد کہ میں نے بیلٹ کے ساتھ بھی مارا تھا. میں چپ ہو گیا، ناشتہ کیا اور گھر سے چلا گیا. سجل خاموش بیٹھی چھوڑ گیا. میں رات کو پھر گھر آیا. آج سجل جاگ رہی تھی. میں نے کھانے کا کہا، وہ جلدی سے کھانا لے آئی. میں نے پھر بھی گالیاں دی سجل کو. وہ ہر روز میرا ظلم سہتی اور خاموش ہو جاتی. پھر ایک دن فارس سر آپ کی تحریر میرے سامنے سے گزری. میں فیس بک یوز کر رہا تھا. میں نے آپ کی تحریر پڑھی جس میں آپ نے لکھا، اپنی ہم سفر کو دکھ نہ دیا کرو. وہ بیچاری نہ جانے ماں باپ کے گھر سے کتنے دکھ دیکھ کر آئی ہوتی ہیں. اس نے نہ جانے کون کون سی محرومیاں برداشت کی ہوتی ہیں. اس نے نہ جانے کتنے ستم دیکھے ہوتے ہیں. عورت کیا چاہتی ہے بھلا اپنے ہم سفر سے؟ صرف 2 محبت کے بول اور تھوڑی سی عزت. صرف ایک بار اپنی ہم سفر کا ہاتھ محبت سے تھام کر تو دیکھو. خدا کی قسم آپ کا کیا ہوا ظلم بھول جائے گی. میں نے آپ کو پڑھا، آپ کے الفاظ میرے دل میں اتر گئے. میں گھر گیا، دیکھا سجل میرے کپڑے پریس کر رہی تھی. اسے بہت تیز بخار تھا. میں نے سجل کو آواز دی. سجل جلدی سے میرے پاس آئی. میں نے کہا، سجل ادھر میرے پاس بیٹھو. سجل پاس بیٹھ گئی. میں نے آہستہ سے کہا، ایک بات کہوں؟ سجل پریشان سی تھی، اداس خاک زادی. آہستہ سے بولی، ہاں کہیں علی میر. میں نے شرماتے ہوئے کہا، آئی لو یو. اتنا کہنا تھا. سجل مسکرانے لگی. میں نے 2 سال بعد پہلی بار سجل کو ہنستے دیکھا تھا. مسکراتے ہوئے سجل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. پھر آہستہ سے بولی، آئی لو یو ٹو میری جان. سجل کی خوشی مسکراہٹ دیکھ کر میرے دل کو ایک سکون سا ملا. سجل کا ہاتھ پکڑ کر سجل سے پیار سے بولا، سجل میں بہت غلط کرتا ہوں نا تمہارے ساتھ. تم کو مارتا پیٹتا ہوں، گالیاں دیتا ہوں. کیا کچھ نہیں کرتا تمہارے ساتھ. تم پھر بھی سر جھکائے میرے لیے سب کچھ کرتی ہوں. سجل بولی، کیا فرق پڑتا ہے علی میر؟ اب مجھ پر ستم ڈھائیں یا جان سے مار دیں، میں تو زندہ لاش ہوں. تم سے جدا ہو کر کہاں جاؤں گی؟ میرے دامن پہ ایک طلاق کا داغ تھا اور لوگ مجھے کیا کچھ نہیں کہتے تھے. تم سے طلاق لوں گی تو شاید طوائف بن جاؤں گی. سجل آہستہ سے بولی، اچھا علی میر، شراب پی کر نہ آنا آج رات پلیز. مجھے بہت تیز بخار ہے. آج میں آپ کی مار نہیں برداشت کر سکوں گی. آج پہلی بار میں نے دھیان سے دیکھا تھا. اس کے جسم پہ نہ جانے کتنے زخموں کے نشان تھے. وہ پھر بھی خاموش تھی. بہت عجیب تھی. سب کچھ خاموشی سے برداشت کر رہی تھی. مجھے شرمندگی سی محسوس ہونے لگی. میں نے وضو کیا، قرآن پاک ہاتھ میں پکڑا، پھر سر پر رکھا اور سجل کے سامنے قسم کھائی. سجل، میں قسم کھاتا ہوں اب کبھی شراب یا کوئی بھی نشہ نہیں کروں گا. میں نے جب اتنا کہا، سجل چیخ چیخ کر رونے لگی. میرے سینے سے لگ گئی، میرے ہاتھ چومنے لگی. میں نے خود کو بدلنے کی قسم کھا لی. میں سجل کی محبت اور اس کا رشتہ نبھانا دیکھ کر ہار گیا تھا. سجل آج بہت خوش تھی. مجھے کہنے لگی، جاؤ حجام کے پاس، داڑھی منڈوا کر لاؤ، اور ہاں بال بھی کٹوا لینا. جلدی سے حجام کے پاس گیا.
2 روپے میں شہزادہ بن کر آ گیا اور سجل بہت خوش تھی. اس کے چہرے پہ آج ایک خوشی تھی. میں اس کو دیکھ کر مسکرانے لگا. بازار سے واپس آتے ہوئے میں سجل کے لیے چوڑیاں بھی لے آیا تھا. سجل کو اپنے پاس بٹھایا، پھر اپنے ہاتھوں سے چوڑیاں پہنائی. سجل بہت خوش تھی. مجھے شراب نہ ملنے پہ بے چینی سی ہونے لگی تو سجل نے قرآن مجید کھولا اور مجھے تلاوت سنانے لگی. نہ جانے کیا قدرت تھی، میرے دل کو سکون آ جاتا. سجل کی آواز بہت پیاری ہے تلاوت میں. پھر رفتہ رفتہ مکمل بدل گیا. میں نے شراب چھوڑ دی. اب میں ایک جاب کرنے لگا. سجل جو ہر وقت مرجھائی سی رہتی تھی وہ اب گلاب کی طرح مہکنے لگی تھی. سجل اب میرا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگی تھی. مجھے خود سجاتی، سنوارتی، مجھے بول چال کا ادب سکھاتی، مجھے ٹیوشن بھی پڑھاتی. خدا کی قسم سجل کو ایسا دیکھ کر میری دنیا ہی بدل گئی تھی. سجل خود ہر روز میرا ظلم سہتی تھی. مجھے خود پہ غصہ آتا. پھر ایک دن میں نے جب الماری کھولی، سجل کی ڈگریاں، ڈپلومے سب پڑا ہوا تھا. مجھے اس دن پہلی بار پتا چلا میری سجل تو بہت پڑھی لکھی ہے. سجل کی جانب دیکھا، سجل کا ہاتھ چوما اور سینے سے لگا لیا. اب میں اچھا انسان بن چکا تھا. سجل نے میری 5 وقت کی نماز پڑھنے کی عادت بنا دی تھی. میں 5 وقت نماز ادا کرتا. میرا دل اب بدل چکا تھا. میری زندگی بھی بدل چکی تھی. سجل ایک دن اپنے دوست سے بات کر رہی تھی. مجھے کہنے لگی، علی میر، میری ایک دوست کو جاب مل گئی ہے، FIA ڈپارٹمنٹ میں آفیسر بھرتی ہوئی ہے. سجل کی آنکھوں میں کوئی خواب چھلک رہا تھا. میں نے سجل کا ہاتھ تھاما، اپنے سینے پہ رکھا. میری جان، تم ایک شرابی، ایک جاہل کو جینا سکھا سکتی ہو. میں چاہتا ہوں تم جاب کرو. سجل بولی، علی میر، اب میری زندگی ختم ہو گئی ہے. اب میں کوئی جاب نہیں کرنا چاہتی. میں نے ضد کی. پھر میری ضد پہ ایک جگہ اپلائی کر لیا. وہ 2 ماہ گزرنے کے بعد ایک خط آیا گھر پہ اور ہماری زندگی بدل گئی. سجل کو نادرا کے آفس میں جاب مل گئی تھی. جب سجل نے مجھے بتایا، میں زور زور سے رونے لگا. سجل کو سینے سے لگایا. میری جان، اب ان سب دکھوں کو بھلا دو. شرابی کی غلام بن کر زندگی گزارنی ہے. اللہ نے کرم کیا ہے. سجل نادرا آفس میں اسسٹنٹ مینیجر کی جاب کرنے لگی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اللہ پاک نے کرم فرمایا. ہمارے حالات بھی بدلنے لگے. سجل آج بہت خوش ہے. اللہ پاک نے ہمیں ایک بیٹا اور بیٹی بھی عطا کی ہے. اب ہمارے پاس اپنی کار ہے، ہمارا اپنا گھر ہے. سجل میری جنت بن چکی ہے. اب سجل کے بنا میرا ایک سانس لینا بھی ممکن نہیں. اب سجل کو نہ دیکھوں تو میری روح تڑپنے لگتی ہے. اب میں انگلش بھی تھوڑی تھوڑی بول لیتا ہوں. ہماری بیٹی مجھے انگلش سکھاتی ہے. مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب سجل بچوں کے ساتھ پڑھے لکھے لوگوں جیسی باتیں کرتی ہے، ان کی تربیت کرتی ہے. میں جاہل سا مسکراتا رہتا ہوں. سجل کی ایک عادت بن چکی ہے، اگر وہ میرے بازو پر سر نہ رکھے اس کو نیند ہی نہیں آتی. دیکھو نا فارس سر، میں نہ بدلنا چاہتا تو کیا ہوتا؟ آج بھی میں سجل کو گالیاں دے رہا ہوتا، مار پیٹ رہا ہوتا، شراب کے نشے میں کسی کتے کی مانند بھونک رہا ہوتا. گھر میں حالات آفاقے ہوتے اور سجل زندہ لاش بن کر جی رہی ہوتی.
یا شاید پاگل ہو چکی ہوتی۔ سجل ایک شہزادی ہے جس نے میری زندگی کو مکمل بدل کر رکھ دیا۔ گورنمنٹ کی وجہ سے ہمیں دبئی کا ویزا ملا ہے، لیکن سجل کہہ رہی ہے ہم مکہ مدینہ جائیں گے عمرہ کرنے۔ میری سجل میری زندگی، اس کی برتھ ڈے ہے آج، کیک لے کر آیا ہوں، وہ بچوں کو پڑھا رہی ہے، میں جانتا ہوں تھک گئی ہے، اسی لیے اس کے لیے دودھ گرم کر رہا ہوں اور اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گا۔ آج بھی میرے جیسے نہ جانے کتنے مرد ہیں جو اپنی بیویوں کو گالیاں دینا، مارنا پیٹنا، پاؤں کی جوتی سمجھنا، یہ سب کرتے ہیں۔ نہ جانے کتنی بیچاری سجل کسی علی میر کے ساتھ ظلم سہتی تھک چکی ہیں۔ خدا کی قسم، ہر وہ مرد جو اپنی بیوی کو مارتا ہے، گالیاں دیتا ہے، ظلم کرتا ہے، وہ اپنی ہم سفر کے لیے ایک بار میری طرح خود کو بدل کر تو دیکھے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف خوشیوں کا بسیرا ہو جائے گا۔ مرد بن کر دکھائے اور اپنے ہم سفر کو عزت دینا سیکھو۔ گالیاں دینا تو ہر گلی کا کتا کر لیتا ہے، کوئی حقیقی مرد، شاید باضمیر مرد اپنی سجل کی زندگی کو جنت بنا دے۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ صرف مرد خود کو بدلے، عورت بھی تو میری سجل جیسی ہونی چاہیے نا، جو کہ نایاب ہے۔ اس کی محبت اور عزت نے ہی تو مجھ جیسے مرد کو اصلی مرد کی پہچان دی، اپنے ہم سفر کو زندگی عطا کر دی، نہ کہ اس کو زندہ لاش بنا دو۔ اسے جینا سکھاؤ، اسے خوشیاں دو۔ اگر آپ کو میری اسٹوری پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔